وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں حضرت؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں محمد اکرم ناچیز بول رہا ہوں، دربھنگا بہار سے. ارے واہ سبحان اللہ. فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ جی بس اللہ کرم ہے، آپ بزرگوں کی دعا ہے ماشاء اللہ. آپ نے تو آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ ابھی. اچھا جی کیا ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو یہ چیز عطا کیا ہے کہ یہ واقعی میں حق ہے یہ بات کہ مسلمان کی یہی چیز ہونی چاہیے جو آپ نے ہاں بیان کیا. ہاں ہاں صحیح بات ہے. جی صحیح بات. ایک دوسرے کے اگر ہم ہی مان لی کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنے اپنے ایمان پہ حق پہ کوئی بھی کہیں ہاں کچھ کر رہا ہے، بے اس میں شک. ہمیں تنقید کرنے کی کیا ضرورت پڑے اب گی؟ دیکھو پرانوں نے جو غلطی کی اب اسے ہم کیا 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 سمجھیں، کیا بتائیں پبلک کو؟ کیا مطلب آ رہا ہے انہیں بتانے کا؟ بتائیے، یہ صرف روٹی سیکنے والی ہی تو کام کر نہیں، رہے ہیں نا یہ، اور کیا؟ اس سے اور دماغ الجھ جاتا ہے. دونوں طرف کی باتیں آ جاتی ہیں سامنے پر، ادھر کی کمی بھی ادھر کی بھی. وہی یہی چیز نا، مان لی کہ صاحب اس کو جو مان لی غلطی کی تو یہ بنیاد انسان تو ہے ہی ہے. سمجھیے کہ اللہ نے یہ بات ڈال ہی دیا کہ ہر انسان سے غلطی ہوگا، کوئی فرشتہ تھوڑی نہیں، انسانی تو ہے کوئی بھی ہو. اب جب آدمی نے غلطی کر دی اور اس کو مان بھی لیا کسی نے، پھر بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہی چیز حضرت میں بہت اچھی لگی آپ کی بات ماشاء اللہ. یہ چیز اللہ ہر عالم کے اندر یہ بات یہ نہیں، جذبہ آپ کو ڈالا. تو معلوم ہی ہے کہ غلطیاں بہت تھانوی صاحب، نادوی صاحب یا فاضل بریلوی نے نہیں کی، ان سے جی پہلے کے عالموں نے بھی کی ہیں. تو کیا سب کو یہی بتاتے رہے کہ وہ ابن تیمیہ یہ لکھ کے گئے تھے، وہ فلانے یہ لکھ کے گئے تھے؟ یہی بتاتے رہے گا. نہیں نہیں نہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ پہلے کے عالموں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. جی جی تو کس سے نہیں ہو غلطیاں؟ کیا یہ قوم یہ تھوڑی چاہتی ہے کہ ہمیں سب غلطیاں بتاؤ صاحب آپ؟ نہیں نہیں نہیں، اس قوم کو کیا تو راہ چاہتی راست پہ لانا نا، ہمیں جس حالات حاضرہ پہ ہمیں مد نظر رکھ کے بیان قوم کرنا تو نا یہ کسی چاہتی بھی ہے کہ کے. ہمیں آپ قرآن کی تفسیر سناؤ، قرآن کے ترجمے سناؤ، حدیث سناؤ، اللہ کے جی رسول کی سیرت سناؤ. وہ تو سنا نہیں رہے. بس تھانوی صاحب نے لکھا، نادوی صاحب نے لکھا، بس کافر کہو، ان کو یہ کہو. اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے امت کو؟ وہی نہ کہہ رہا ہوں، اس سے بگاڑ پیدا اور ہو کیا رہا ہے. نہیں یہی ہے کہ آج نہیں، مثال مالک کے سے طور پہ اگر ہمیں میں بریلوی کی کوئی کمیاں بتاتا ہوں تو وہ دیوبندیوں کی بتائے گا، تو دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لگے ہوئے ہیں، اسی لیے تو ہماری امتیں برباد ہو رہی ہیں نا. مان لیا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو برباد ہو رہی ہے ہاں آج ہمارے، جہاں جہاں کہیں پیٹا جا رہا ہے، جہاں کہیں کوئی پیٹ دیتا ہے، کوئی مار دیتا ہے، کچھ کر رہا ہے، کیوں؟ یہ اختلافات کی وجہ سے نا. مجھے مار رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو مار رہا میں دیکھ رہا ہوں. اچھا، ہندو بھائیوں میں دیکھو وہ 80 کروڑ ہیں، لیکن ان کے بتائیے. کوئی بھی پجاری یا کوئی بھی مہا سنت کوئی بھی غیر مسلم جائے تو یہ نہیں پوچھتے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کس کو مانتے ہو. کچھ نہیں پوچھتے اس. کچھ نہیں پوچھتا جی، بالکل وہ اور نہیں ہمارے یہاں پوچھتا. تو پوچھا جا رہا ہے. ایک نے ابھی بتایا بہار سے ہی فون آیا تھا آپ کے، جی کہنے جی لگے ہم بھیونڈی میں نماز پڑھنے چلے گئے تو وہاں بیٹھ گئے. کیا ہوا؟ پوچھا کہ تم کون ہو، سنی ہو کہ وہابی ہو؟ تو اس نے بتایا سنی ہے. کہ نہیں وہ تم کس سے تعلق رکھتے؟ جانے کیا کہا الٹی سی، کہ نہیں جاؤ تمہاری یہ مسجد نہیں ہے، وہ فلانی مسجد ہے، جاؤ تمہاری. یہ کون سی بات ہوئی کہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہے، اسے کوئی مطلب بھی نہیں اور باتوں سے، نہ وہ اپنا کچھ وہاں پر حساب بنا رہا، خالی نماز پڑھ کے آنا ہے اسے. تو اسے صاحب نماز نہیں پڑھنے دی. وہ جو آپ کے بہار سے ہی تھے، ابھی فون آیا تھا، بتا نماز نہیں پڑھنے دی. کہا کہ آپ کی مسجد یہ نہیں. انا للہ. اب بتاؤ ایسا اگر عرب والے کرنے لگ جائیں تو تب وہی نہ کہہ رہا ہوں. پھر تو ان کو حج کرنا مشکل ہو جائے گا. کہ نہیں جب تم ہمیں مشرک مانتے ہو، کافر مانتے ہو، تو یہاں کیا آ رہے ہو، یہاں کیوں آ رہے ہو، چلو یہاں. کافر مشرک ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ نہیں، اللہ جس کو جس حال میں مان لی کسی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے. مان لی کسی ٹھیک ہے، آپ نے کہا، آپ سے نہیں مانا، آپ نے دعا کیجئے اب اللہ کے بلا لیے. وجہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ عرب والے ہمیں کافر سمجھتے ہیں. کوئی نہیں سمجھتا. کافر سمجھتے تو تمہیں ویزا ہی کیوں دیتے آنے کا؟ تو اگر مان لو ہندوستان کے لوگوں کو کافر سمجھتے تو پھر وہ ویزا ہی کیوں دیتے تمہیں حج کرنے کا؟ کیوں دیتے؟ بات صحیح ہے. اب یہ ہے کہ جو غلطیاں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں عام طریقے سے عرب والے. کیونکہ عرب میں اگر سختی نہیں ہوتی نا تو وہاں بھی جنے کیا کیا ہونے لگتا. وہاں تو بات پھر بات بات صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے وہ بہت سختی رکھتے ہیں. ان کا سختی رکھنا صحیح ہے، نہیں تو خرافاتیں پیدا ہو جاتی وہاں. خرافات نہیں تو ہر قوم وہاں کئی ساری مان لی، ہم ہی مان لی نہیں آ رہے، اور بھی بڑے اور بھی دیگر ممالک سے آ رہے ہیں نا حضرت. مان لی اور نہیں دیگر کوئی ممالک نہیں، سے پھر اگر سختی نہیں ہوتی، ہاں جو چاہو کرو، تو کوئی مٹی لے کے آ رہا ہوتا، کوئی اینٹ لے کے آ رہا ہوتا، یہاں کے مزار بنا دیتے. کچھ بھی کرتا. بہت ساری چیزیں ہیں نا. وہاں تو قبریں کیا ہوتی ہیں، وہ کنویں بن جاتے، خندقیں بن جاتی. جی جی ہو جاتا کہ نہیں ایسا؟ جی 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 جی. جبکہ یہاں تو بڑے پیر صاحب کی خالی اینٹ لے آئے تھے مزار کی، اجمیر شریف میں تو مزار بنا دیا. آج میں نے خود دیکھا مزار بنا دیے وہاں پر. بھائی مزار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑے یعنی ایک اینٹ کا آپ نے مزار بنا دیا. بڑے پیر صاحب کبھی آئے بھی نہیں ہیں، نہ چلہ کیا،
بس اینٹ کی نسبت سے مزہ بنا دیا اجمیر شریف میں، تارا گڑھ روڈ پہ دیکھ لو آپ جا کے. وہی نہ کہہ رہا ہوں. بتائیے حضرت جو تھے مفتی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جو تھے، تو کیا نام ہے کہ ابھی بھی مان لیے کون سا بریلی کس کا حکومت چل رہا وہاں؟ کوئی بریلی کا حکومت نہیں چل رہا، شیعہ لوگ چلا رہے وہاں. وہاں جا کے لوگ دب جاتے ہیں. اور وہ اس نے شیعوں میں اچھائی بھی دیکھو آپ، نہیں حکومت میں شیعوں کی یہ پورا قبضہ شیعوں کا ہے، لیکن اچھائی بھی تو دیکھو نا. ان کی اچھائی ہے کہ کسی بھی مسجد میں شیعہ امام نہیں رکھا اپنے مسلک کا. بتائیے. نہیں وہاں امام جو ہے وہ سنی مسلک کا ہے، نہ دیوبندی نہ بریلوی، وہ سنی مسلک کے ساتھ نماز پڑھاتا. اگر وہ خرافات کرتے تو اپنے مسلک کا امام رکھتے. وہاں ان کی حکومت تھی، پرشاسن ان کا تھا، تو جو چاہتے کر سکتے تھے. لیکن 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہاں پر امام جو ہوتے ہیں، اور پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. وہی مسلک کے حساب سے نماز ہوتی ہے. پھر آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں صحابہ کے نام بھی آتے ہیں خطبوں میں. آپ دیکھنے جا کے کبھی پڑھ لیں نماز وہاں پر. نہیں گیا، انشاءاللہ کبھی پہنچوں گا. نہیں تو اب ان کی اچھائی بھی تو دیکھنا پڑے گی نا، کہ وہ تو ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، تم انہیں سمجھو نہ سمجھو، لیکن وہ تو آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. جی جی. شیعہ میں اچھی بات ہے کہ وہ اپن کو مسلمان سمجھتا ہے، دیوبندیوں کو بھی، بریلیوں کو بھی، اہل حدیث کو بھی. اسی چیز کو نہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. تو اسی جماعت پہ کام کر رہے ہیں کیا حضرت آپ؟ کس میں؟ نہیں اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ اسٹیٹس آ رہا ہے، اس پہ لکھا ہوا ٹرو کالر پہ مان لیجیے سے. ہاں میرا تو یہی مطلب ہے کہ سب کو مسلمان سمجھو جب تک کفر نہ ہو. اور کفر ہو جائے گا تو کون مسلمان سمجھے گا؟ وہ تو خود ہی کافر سمجھنے لگے گا جو آدمی سن لے گا اچھی طرح سے. جی جی. جب اچھی طرح سے کوئی دیکھ لو بات کہ ہاں یہ واقعی کفر ہے، یا تو مندر میں گیا ہو، پوجا کی ہو، یا پھر اس میں کھلے عام قرآن کے، ایسا کوئی پاگل ہے کہ کھلے عام قرآن کا انکار کرے گا کوئی مسلمان؟ نہیں نہیں بھائی وسیم رضوی کی طرح تو سب شیطان ہو نہیں جائیں گے، سلمان رضوی کی طرح تو سب شیطان. جی جی. ایک دو شیطان تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے رہیں گے. مختار سقفی ہوا، اور بھی جانے کتنے ہوئے ہر زمانے. مسلمہ کذاب ہوا. جی. کہاں سے آپ حضرت؟ ہم سرون ضلع ودیشہ ایم پی سے. ایم پی سے ہے؟ نہیں مدھیہ پردیش. تو آپ کہاں سے فارغ ہیں حضرت؟ جی میں بس یہی چھوٹا موٹا ہوں، کچھ بھی نہیں فراغ ہوتا. نہیں آپ کا مزاج اچھا لگا، اور میڈیم مزاج سے آپ کام کریں. نہیں انشاءاللہ. نہیں یہی چیز تو میں چاہتا یہی ہوں. ماحول بنائے. آپ تو مسجدیں بھی بنائے، تعمیر کریں، صاف لکھوا دیں، یا سب آ سکتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں یہی تو چاہتا ہوں میں. اور نماز پڑھو اور جاؤ اپنا. بس یہاں پر کوئی کسی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں سوائے امام کے. امام بھی بیان کرے گا تو کوئی فرقے بازی نہیں ہوگی. اسلام بیان کرو. آپ کو کرنا ہے تو اسلام بیان کرو، نہیں تو جاؤ یہاں سے. جی جی. بس یہ کیا ہے کہ چھیٹا کسی کرنا شروع کر دیتے، پبلک کا دماغ خراب کرنا. پھر پبلک لٹ اٹھانا شروع کر دیتی ہے، ڈنڈے چلانا شروع کر دیتی ہے. ارے پبلک کا کیا ہے؟ پبلک تو کم دماغ ہوتی ہے، وہ تو ذرا سا کچھ ایسی بات کہہ دی بھڑکاؤ، وہ تو پھر ڈنڈے چلانے لگتے ہیں آپس میں. جی جی. ماشاء اللہ. اللہ آپ کی عمر لمبی عطا کرے حضرت. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اسی کام کے لیے اللہ آپ کو قبول کرے، اور اس میں بہتر ترقی عطا کرے آپ کو. ماشاء اللہ. کل ایک کا فون آیا تھا میرے پاس، کل یا پرسوں، کہنا تمہارا کیا یہی کام ہے؟ میں نے کہا ہاں، مجھے اللہ نے اسی کام میں مقرر کیا. حق اسی کو کہا جاتا ہے حضرت. حق اسی کو کہا جاتا ہے. بھلے ہی ہم نے کم پڑھا، لیکن حق کی طرف انسان کو جوڑے، حق کی طرف جوڑے. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے دیوبندی بنو، نہ ہم یہ کہہ رہے بریلوی بنو. ہم تو یہ کہہ رہے قرآن میں اللہ نے فرمایا نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو. بلا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. اپنا جو بھی تمہیں کرنا ہے تم اپنا کرو، ہم اپنا کریں، لیکن پلیٹ فارم ایک سے ہی جڑ جاؤ. اب دیوبند والا بھی اگر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزار پہ مت جاؤ. سے اتنا کہنا ہے کہ بھائی ان سے مانگو مت، ان سے مانگو مت. بس علماء دیوبند کیوں سب جاتے ہیں بھائی مزار پہ؟ نہیں، بس ان کا نظریہ ہے کہ اللہ سے مانگ لو، ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے مانگ لو. بھائی اتنا نظریہ ہے. ابھی اس پہ بھی نہیں ان سے ہی مانگیں گے ہم تو. نہیں ہاں یہی چیز. جی تو وہ علماء دیوبند کب غلط کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے مانگو مت، اللہ سے مانگ لو، لیکن نیک اعمال کا وسیلہ بھی لگا سکتے ہو، اس کے بھی وہ قائل ہیں. جی جی جی. لیکن نہیں، وہ تو مانگ سکتے ہیں، ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. ارے بھائی پھر اللہ سے کیا مانگو گے یار؟ جب تم ولیوں سے ہی سب کچھ مانگ لو گے تو پھر اللہ سے کیا مانگو گے؟ اب میرے یہاں آنے کی آپ کو ضرورت ہے اس چیز کے لیے حضرت. اچھا انشاءاللہ کبھی دعوت دوں گا میں آپ کو. انشاءاللہ آپ بلانا جب موقع ملے، سردی کی جب ختم ہو جائے. ہاں انشاءاللہ. فروری کی لاسٹ میں دیکھنا آرام سے، ٹھیک ہے؟ پروگرام کروں گا نا اسی بنسبت. نہیں آپ تو ایسا کرنا، 2 دیوبندی عالم بلانا، 2 بریلوی. جی جی. تاکہ لوگوں کو لگے کہ دونوں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا کہنا بھائی؟ یہی مطلب ہے کہ ہم لوگ ایک ہو کے رہیں، اور دونوں چاروں عالم جو ہے کسی پر کوئی اشارہ نہیں کریں گے، صرف اسلام بیان کریں گے. جی جی جی. بھائی دونوں بریلی اسلام بیان کر جائیں، دونوں دیوبندی کر جائیں، نہ کسی پہ چھینٹا کسی کر رہے ہیں کہ اس مقصد سے بیان کریں. نہیں،
پہلے شرط ہو جائے کہ آپ کسی کا نظریہ رکھ کر بیان نہیں کریں گے، بس آپ کو قرآن حدیث بیان کرنا ہے، اور اپنے مسلک کی کتابوں سے نہیں، جو پرانے عالموں نے لکھی ہیں اولیاء اللہ نے، ان کی کتابوں کے حوالے سے بیان کریں گے آپ، جی 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 تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جی جی بے شک بے شک۔ بھائی اولیاء اللہ کو دیوبندی مانتے ہیں، بریلوی مانتے ہیں، وہی ان کے کتابوں کے حوالے دے دو بس آپ، بس کیوں کون سب مانتا ہے؟ اور اس میں چھیٹا کسی بھی نہیں ہو کہ ہم اس مقصد سے بیان کریں، مقصد آپ کا یہ نہیں ہو، مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو بس۔ جی یہی ضرورت ہے ابھی حضرت ہمارے ہندوستان کو خاص طور یہ سے۔ کیا کہ کھینچے تانی میں لگ جاتے ہیں کہ میں اسے اپنا بنا لوں، وہ اسے اپنا، تو پھر اسی چکر میں تم مر جاؤ گے قیامت تک، تم یہی کرتے رہو۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہی چیز کی آج ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں نہ جج ہے، نہ مسلمانوں میں کلیکٹر ہے، نہ مسلمانوں میں اسکالر ہیں بڑے بڑے، ایک کا دکا کہیں پر جج ہیں، ایک کا دکا کہیں کلیکٹر ہیں، ایک کا دکا کہیں تھاندار ہیں، پورے پورے علاقے خالی ہوتے ہیں مسلمانوں سے، نہ تھاندار ہوتے، نہ کلیکٹر ہوتے، نہ ایس پی ہوتے، نہ جج ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ تو وہی نا ایک مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ہے، سنے ہوں گے حضرت؟ نہیں سنا میں۔ ہاں وہ میں کبھی لنک بھیج دوں گا، وہ بھی ان کا ہی بیان صرف اسی پہ ہے، صرف قوم کو جوڑنا اور صرف قوم کو یہی چیز بنانا کہ ہم ضرورت کب بنیں گے اس ہندوستان کے لیے، ضرورت ارے بنے۔ ہم تو کہہ رہا تم دیوبندی دیوبندی رہو، بریلوی بریلوی رہو، اہل حدیث اہل حدیث رہو، مودودی مودودی رہو، شیعہ شیعہ رہو، لیکن مل کے کام کرو بس۔ کام کرو جی، ضرورت کب بنیں گے ہم اس اب ہندوستان کی۔ شیعوں کو بھی ہم یہ نہ کہیں کہ تم اس طرح سے مت مانو، ارے ماننے دو، کم سے کم اللہ رسول کو ماننا ہے، حضرت علی کو جیسے ہی ماننا ہے وہ ان کی مرضی جان، جی جی وہ تو مزاج ہم نہیں بدل سکتے، جی جی نہ مزاج دیوبندی کا بدل سکتے، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، تو وہی پڑھے رہتے جس کو اللہ رسول کو تو ماننا ہے، سب قرآن حدیث کو سب ماننا ہے، نماز روزے کو سب ماننا ہے، بس مل کے کام کرنا پڑے گا بس۔ بھائی بہت کام اچھا مل لگا۔ کے کرو، باقی تمہیں نماز جس کے پیچھے پڑھنا ہے پڑھو، یا اپنی الگ پڑھو، یا سمندر میں جا کے پڑھو، یا دریا میں جا کے پڑھو، کہیں بھی پڑھو، لیکن کم سے کم مل کے تو رہو یار۔ جی 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 حضرت بہت اچھا لگا، ماشاء اللہ آپ سے بات، دعا کی درخواست ہے حضرت، جی دعا کی درخواست ہے حضرت۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ دعا کروں گا، اور انشاءاللہ پھر رابطہ کر لینا کبھی، ٹھیک ہے؟ جی جی خاص طور سے میرے گاؤں کے لیے دعا کیجیے کہ آپ یہ کو میرا سب گاؤں کو ملا کے چلو، سب یہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ فساد ختم ہو جائے گا۔ دیکھو انشاءاللہ۔ متھرا کا سروے آ چکا ہے، قوم جاگ جائے گی، دیکھ لینا کچھ دن بعد قوم بریلوی والے میں کوئی منع کر دے، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار، متھرا کا سروے آ گیا، ادھر گیان واپی کا آ رہا ہے، تم لوگ اسی میں لڑائے رہو گے، اور ہماری مسجدیں جا رہی ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو، ہمارے مدرسوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، ہمارے عالم کیا یہی کرتے رہیں گے زندگی بھر کے، دیوبندی بریلوی لڑا لڑا کر ہم کو ختم کر دیں گے؟ ہیں؟ جی جی دیکھو غلام جیلانی ازہری جو تھا، کھنڈوا میں لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہا تھا، آج پولیس حراست میں ہے کرناٹک کے اندر۔ تو یہ لوگ یہ بھی کر رہا ہے کہ لڑکیوں کے مدرسے بنا بنا کے یہ لوگ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں لڑکیوں سے، پڑھانے والیوں سے۔ جی 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 یہ بھی بات ہو رہا میرا ہے۔ تو ایک پیغام یہ بھی ہے قوم کو کہ جو سنے، بس اپنے جو جدھر جدھر یہ لڑکیوں کے مدرسے کھل رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے، عالموں سے، ذمہ دار لوگ جائیں عمر دراز کے، آپ کو کس نے اجازت دی تھی لڑکیوں کو مدرسہ کھولنے کی، یہاں پر کس کے مشورے سے آپ نے مدرسہ کھولا ہے؟ بھائی آپ قوم کی لڑکیوں کو بلا رہا ہو دور دراز سے اور یہاں رکھ رہا ہو، یہ آپ نے کس کی اجازت سے رکھی ہے یہاں پر؟ کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے کس سے مشورہ کیا تھا یہاں پر؟ اور کس کس کو رکھا ہے آپ نے یہاں پر؟ ہے کیا لڑکیوں کے مدرسے ایسے ہی چل جائیں گے؟ ہر کہیں بنا لو، لڑکیاں آ رہی ہیں صاحب پڑھنے، اور پھر تم ذمہ دار ہو کے کانٹیکٹ کر لو، پھر ان سے رابطہ کرو، ہیں؟ آج یہ بھی بہت ہو رہا ہے، یہ جوان لوگ لڑکیوں کے مدرسے کھول لیتے ہیں، پھر ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا اتراکھنڈ میں سلطان پور میں اسی معاملے میں ایک آدمی جو تھا، وہ لڑکی کو بلا لی تھا بمبئی سے پڑھانے والی کو، پھر اس کو لے کے چلتا تھا ساتھ میں، یعنی گاڑی پہ بٹھا کے لے جاتا تھا اس کو۔ تو پبلک نے اس سے کیا کہ تو کیا کر رہا ہے، لڑکی کو، ایک عالمہ کو بلا کے اپنے ساتھ گھما رہا ہے۔ یہ سلطان پور اتراکھنڈ میں کاشی پور کے پاس میں، میں نے بھی دیکھا تھا اس آدمی کو۔ پھر ایک قلعہ کھیڑا میں تھا، وہ لڑکیوں کو پڑھانے لگا تھا، تو اس نے کانٹیکٹ کر لیا تھا، بریلی سے فتویٰ آ گیا، وہ قلعہ کھیڑے سے پھر اس کو بھی بھگا دیا امامت سے وہاں سے۔ تو مطلب اس میں آدمی عوام کو بیچ میں آنا چاہیے، بڑے بڑے عمر درازوں کو مشورہ کرنا چاہیے جمعے کے دن کہ بھائی جو بھی یہ مدرسے کھولنا ہے کون ہے اس کے ذمہ دار، چلو آپ لوگ عمر دراز اور جو پرہیزگار ہیں عمر دراز ہیں ان کو لے جایا جائے نمازی، کہ آپ اس میں کسی لڑکی کو آپ نہیں بلا سکتے اپنے ذریعے سے، اس میں بلانے والی لڑکیاں ہوں گی، عورتیں بلائیں گی جو عمر دراز ہیں، جس کو بھی آپ کو بلانا عورتیں سے بات کرائیے، آپ خود نہیں کریں گے بات۔ ایک حضرت آپ ہی کی طرف ہے ادھر ہریانہ میں ایک میل کھیللا، میل کھیللا سنے ہوں گے؟ وہ دھیان نہیں ملا۔ میں سنا ہوں وہاں بھی اسی طرح جو آپ جو بول رہے ہیں کہ یہ ہے اسی طرح کے پلیٹ فارم، وہاں کسی غیر مرحم کو کیا نام ہے وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی ماں ہی آ سکتی ہے اور یا پاپا اس کے فوٹو کے ساتھ، اور وہاں نہیں کوئی اسٹاف میں کوئی کیا نام مرد ہے، سب کیا نام ہے کسی لیڈیز ہی وہاں۔ نہیں مرد کو تو رکھنا ہی چاہیے، کیا وہ کتنے ہی پردے میں پڑھا، جب بھی وہ پھر رابطہ کر لیتا ہے، تعلق کر لیتا ہے۔
بہت بڑے پیمانے پہ سب سے مدرسہ اچھا نظام تو مالیگاؤں کے مدرسے کا چل رہا ہے، بہت اچھا مدرسہ ہے وہاں پر، آج تک ایسا کوئی ریکارڈ نہیں سنا خراب۔ مالیگاؤں میں لڑکیوں کا بہت اچھا چل رہا ہے۔ ایک رامپور میں ہے سنا ہوں۔ جامعہ الصالحہ، یہ بہت پابندی کے ساتھ چل رہا ہے، بہت بڑی باؤنڈری ہے، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں دور سے، یعنی دیکھا میں نے، وہ بہت اندر بہت بڑا مدرسہ، 4 منزلہ کے، کوئی لڑکی کے پاس کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے وہاں پر، سوائے ماں باپ کی اجازت ہوتی ہے بس۔ اور ایک رتنا گری میں بھی اچھا چل رہا ہے، وہ بھی وہاں کا ریکارڈ اچھا ہے رتنا گری کا، بمبئی کے آگے۔ جی جی تو میں تو یہ اپیل ہے کہ لڑکیوں کو اگر پڑھانا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں نہ پڑھائیں، ہاں یہ جی نئے نئے جی مولویوں کے مدرسے میں نہ پڑھائیں، بلکہ جو بڑے پرانے مدرسے ہیں جہاں ذمہ داری ہے وہیں پڑھائیں، نہیں تو یہ لڑکے جوان لڑکے تو کانٹیکٹ کرتے ہیں لڑکیوں سے، جی جی جیسے ادھر کوٹا ہے، جے پور ہے، یا ادھر ادھر ادے پور ہے، ہر کہیں کھول کے بیٹھے آتے ہیں۔ بھائی کیا مطلب ہے، تم کیوں کھولا، کسی ذمہ داری سے کھولا ہے تم نے؟ لڑکیوں کا معاملہ ہے، جیسے آج غلام جیلانی ادھر ہی بدنام ہو گیا، کتنی بدنامی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اس سے جی جی ہے، تو اسے کانٹیکٹ کر کے ہی تو بلایا تھا نا، کرناٹک سے کیوں بلایا، وہ ہوتا کون ہے کانٹیکٹ کر کے بلانے والا ہے؟ افسوس۔ ارے ہم تو کہہ رہے ہیں جو مشہور مدرسے وہاں پڑھا گا، لڑکیوں پڑھانا، جامعہ الصالحہ رامپور ہے، مالیگاؤں کا ہے، یا رتنا گری ہے، یا جو بہت ذمہ دار جیسے اعظم گڑھ میں ہے، جہاں پر بہت زیادہ پابندی ہو کہ مرد وہاں پر نہیں پہنچ سکتا ہو، نہ مرد کی وہاں پر اجازت ہو پڑھانے کی، مرد کو اجازت نہیں رہتی جا پڑھانے کی، جی کیونکہ مرد جب پڑھاتا ہے نا تو وہ کانٹیکٹ کرتا ہی کرتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ تک فرمایا کہ اگر بازی استامی جیسا پڑھانے والا ہو، جی 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 اور بے شک۔ حضرت رابعہ بصری جیسی پڑھنے والی ہو، کیا فرمایا تھا آپ نے؟ جی 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 کیا فرمایا، کس جگہ پڑھانے کا موقع؟ ہاں، خانہ کعبہ، ہاں جگہ خانہ کعبہ ہو۔ فرمایا تب بھی میں اجازت نہیں دوں گا۔ اب اندازہ لگاؤ، خود جنید بغدادی یہ کہنا بازی بستانی جیسا پڑھانے والا ہو، حضرت رابعہ بصریہ جیسی پڑھنے والی ہو، جگہ خانہ کعبہ، اور یہ لوگ بس جوان ہوتے ہیں، یہ لڑکیوں کے مدرسے کھولنے کا ایک فیشن بنا لیا، چندہ کرنے کا، اور پھر کانٹیکٹ کرتے ہیں لوگ۔ تو ہے نا کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا نام ہے، کسے جہاں پہ ایک جگہ کوئی مرد رہے گا اور ایک جگہ عورت رہے گی، اور وہاں پہ تیسرا شیطان رہتا ہے، ایک نہ 2 دن دوسرا ارے صاحب وہ تو تیسرا۔ دیکھو جب پڑھا رہا ہے تو کانٹیکٹ کرے گا ہی کرے گا، لڑکیاں ہنستی بھی ہیں، کبھی ہنستی بھی ہیں، کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں، مذاق ایسا ہنسی مذاق، پھر اسی میں دھیرے دھیرے نمبر مل جاتا ہے آپس میں۔ وہی نا، اور پھر کیا نام ہے کسے، وہی دھیرے دھیرے کیا نام ہے کسے وسوسہ ڈالتے دونوں میں رجوع کروا دیتا ہے ایک سے۔ نہیں، اگر مرد پڑھانے کا بھی کبھی ایسا معاملہ ہے سامنے تو اس میں بھی کمیٹی والے میٹنگ کریں گے، آپ اکیلے بیٹھ کے نہیں پڑھائیں گے، آپ کے ساتھ میں 2 مرد بزرگ بیٹھیں گے وہاں، جب تک آپ پڑھاؤ گے، ایسے نہیں پڑھا سکتے آپ، جیسے پردے میں ہی پڑھایا جائے تو اکیلے نہیں پڑھاؤ گے، آپ کے ساتھ 2 آدمی بیٹھیں گے وہاں اس وقت تک، جب تک آپ لڑکیوں کو پڑھاؤ گے، جی جی کیونکہ اکیلے میں کچھ بھی کر سکتا ہے نا بعد میں، جی حضرت۔ جب اسے ڈر ہو جائے گا 2 مرد بیٹھیں گے تو خطرہ ہی ختم، سمجھ لو، اب نہ مذاق کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے وہاں پر۔ یہ سب نفس کے بندے ہو گئے ہیں زیادہ تر مولوی لوگ، آپ کو تو معلوم ہی ہے، حلال تو کھا نہیں رہے، جو ان کے نفس مرے، ان کا تو نفس موٹا ہو گیا حرام کھا کھا کے۔ بڑے پیر صاحب کے والد نے ایک سیب کی خاطر کتنا بڑا سفر کیا تھا، جی جی تو کیا ایسی بلی پیدا ہو گئے تھے ان کے گھر میں ہیں؟ وہی نا کہ آج کل تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں، 50,000 روپے تقریر کر لینا، یا نہ یہ پوچھا کہ کیسا چندہ دو گے، کیسا پیسہ اکٹھا کرتے ہو۔ آج کل جانتے ہو جلسوں میں ہر قسم کا پیسہ ملتا ہے، جوئے کا، سٹے کا، جنے کہاں کا وہ لے آتا ہے مولوی۔ جی جی بے شک۔ تو کیا اپنے بچوں کو تو سکھائے گا، پڑھائے گا کیا؟ پہلے بچوں میں تقویٰ طہارت پیدا ہوا ہے، دوسروں کو بتائے گا حرام مت کھاؤ، خود تو حرام کھا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے کہ تقریر کا پیسہ طے کرنا حرام ہے، اور فرمایا اگر طے نہیں کرتا ہو تو اس کو پیشہ بنانا، دھندا بنانا بھی حرام ہے۔ جی بے شک۔ پھر اتنی اجازت لگی ہے کہ کسی کا گزر بسر اسی پر ہوتا ہو تقریر پر، تو وہ اپنے بچوں کا خرچہ لے سکتا ہے بس۔ بچوں کا خرچہ کتنا چاہیے مہینے کا؟ 30,000 40,000 اور کتنا چاہیے؟ جی جی بے شک۔ یہ تو ایک رات کا 50,000 لے رہا ہے، 40 ایک لے رہا ہے، رات کا 50,000 لے رہا۔ تو اب کیا ہوگا بتاؤ؟ 15 لاکھ میں یہ کیسے کیسے زردے کھائے گا، کیسے کیسے بکرے کھائے گا، مرغے کھائے گا، دیسی مرغے کھائے گا، فارمی مرغے بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ 50,000 وہ مل رہا ہے تو فارمی مرغے تھوڑی کھائے گا، دیسی مرغا کھائے گا، اور مچھلیاں کھائے گا تلی بھنی، اور دیسی گھی کے مرغے، اور دیسی گھی کے زردے، دیسی گھی کے حلوے، پراٹھے، اور کاجو بادام کے ناشتے، ارے سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس۔ کیا خیال ہے؟ جی جی بے شک۔ بہت اچھی بات لگی مجھے، انشاءاللہ پھر رابطہ کرنا۔ جی جی انشاءاللہ۔ جی تو آپ کی اجازت ڈلواؤں چینل پہ اس کو؟ جی جی ڈلوا دیں؟ جی جی بھائی۔ ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم۔